یزید بن معاویہ، وہ شخص کہ جس کا نام سنتے ہی خاندان بنی ہاشم پر ہونے والے ظلم و ستم کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ حق کی آواز آفیشیل چینل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یزید 23 جولائی سن 645 عیسوی کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں کا نام میسون تھا، جس کا تعلق مسیحی قبیلہ کلبیہ سے تھا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خاتون سے شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی تعلقات خراب ہو گئے اور نوبت طلاق تک جا پہنچی، جبکہ یزید کی پیدائش بھی اس کے ننہال میں ہوئی اور وہاں ہی اس کی پرورش ہوئی۔ اس پرورش کا یہ اثر ہوا کہ یزید ہر قسم کے گناہوں کی غلاظت میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اور اہل مدینہ کی ایک جماعت نے دمشق کا سفر کیا تاکہ یزید کے حالات سے آگاہی حاصل کریں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے یزید کو بے دین، شرابی، تنبور بجانے والا، موسیقاروں کے محافل میں بیٹھنے والا، کتوں اور بندروں سے کھیلنے والا پایا۔ آپ نے مزید فرمایا کہ خدا کی قسم ہم یزید کے دربار سے اس طرح نکلے کہ ہمیں آسمان سے پتھر برسائے جانے کا خوف تھا۔ ایسے سفاک اور خبیث الفطرت شخص کے 3.5 سالہ دور حکومت پر نظر دوڑائی جائے تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ سب سے پہلے اس نے حکومت سنبھالتے ہی گھرانہ نبوت کے عظیم چراغ جناب امام علی مقام علیہ السلام اور آپ کے رفقا کو شہید کیا اور ان کے مقدس خاندان کو قیدی بنا لیا۔ اس کے بعد حرمین طیبین کی سخت بے حرمتی کی، غلاف کعبہ کو پھاڑا اور پھر جلا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گھوڑے باندھے اور 3 دن تک وہاں اذان اور نماز ادا کرنے کی اجازت نہ دی۔ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقدس پامال کیا اور اہلیان مکہ و مدینہ کو جبراً اپنی اطاعت پر آمادہ کرنے لگا۔ جو نہ مانتا اس پر ظلم اور تشدد کرتا، یہاں تک کہ 80 سے زائد صحابہ کرام اور تابعین کو شہید کر ڈالا اور بہت سے لوگوں کو قید میں ڈال دیا۔ طاقت کے نشے میں چور خبیث الفطرت شخص نے سپاہیوں کو اپنی منمانی کرنے پر چھوڑ دیا اور 3 دن تک شہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہنے والی پاک دامن عورتوں کی عزت غیر محفوظ رہی۔ المختصر جو کچھ اس شخص سے ہو سکتا تھا اس نے کیا اور 3.5 سال کے مختصر سے عرصہ میں اتنا گند پھیلایا کہ جس کی بدبو اب تک محسوس کی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ اپنے انجام کو پہنچا تو وہ اتنا عبرتناک تھا کہ ساری دنیا نے اس کا تماشا کیا اور قیامت تک نشان عبرت بن کر رہ گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ واقعہ کربلا کے کچھ ہی عرصہ بعد یزید سخت موٹاپے کا شکار ہو گیا۔ اس کی شکل بدنما ہو گئی اور آنتوں کے درد کی وجہ سے ہر وقت تڑپتا رہتا تھا۔ مورخ نے لکھا کہ اس کی بیماری اتنی شدید تھی کہ درد اور تکلیف کی شدت کے باعث اتنی چیخو پکار کرتا کہ پورا دربار ہل جایا کرتا تھا اور اس کے جسم سے نکلنے والی بدبو کی وجہ سے کوئی بھی اس کے قریب نہ آتا، یہاں تک کہ بیوی بچے بھی اس کو اکیلا تڑپتا چھوڑ کر چلے جایا کرتے تھے۔ شہر حمص میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہوا تو اپنے بیٹے کو بلا کر امور سلطنت کی بات کرنے لگا تو بیٹے نے ایک چیخ بلند کی اور حقارت سے اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں اس تخت و تاج کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں کہ جس کے حصول کے لیے خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہایا گیا ہو۔ اللہ ہرگز مجھے ایسا تخت عطا نہ کرے کہ جس پر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے چھینٹے لگے ہوں۔ یہ سن کر یزید تڑپ اٹھا اور اپنے پاؤں زمین پر پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن قبل اس کی آنتیں گل گئیں اور ان میں کیڑے پڑ گئے۔ پیاس کی شدت اتنی زیادہ کہ تڑپ جاتا، لیکن اللہ کی ایسی پکڑ کہ جب پانی پینے لگتا تو حلق سے ایک گھونٹ نیچے اترتے ہی پانی جسم میں کانٹوں کی طرح چبھتا اور درد کی شدت سے بے ہوش ہو جاتا۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی بند کرنے والے کا آج اپنا یہ عالم ہے کہ نہ تو پانی پی کر کوئی گزارا ہے اور نہ ہی پانی کے بغیر گزارا ہے۔ آخر ایک رات سویا اور صبح مردہ حالت میں پایا گیا۔ اس کی لاش خراب ہو چکی تھی
اور بدبو سے لوگوں کا برا حال تھا۔ المختصر جیسے تیسے اسے مٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جہاں اس کی قبر تھی اب اس جگہ کچرے کا ڈھیر ہے، جو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ اقتدار اور طاقت کے نشے میں گم یزید ملعون یہ بھول چکا تھا کہ دنیا آخر فنا ہونے والی چیز ہے۔ وہ دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر غرق ہو گیا کہ خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے اپنا دامن تک رنگ لیا اور حرمین طیبین کی حرمت و تقدس کو پامال کر دیا۔ آخر اللہ کی ایسی پکڑ آئی کہ اس کا غرور خاک ہو گیا، اور ہمیں یہ درس ملا کہ تخت و تاج، سلطنت و بادشاہی اور تمام تر طاقتوں کا مالک میرا اللہ ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔